کراچی کا ایک کرنسی ڈیلر تقریباً 6 ارب روپے کا فراڈ کر کے رفو چکر ہو گیا ہے۔ کئی بااثر سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کا کالا دھن لٹ گیا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی اسلحہ سرنڈر ہو، حکومت سندھ کی کیمپین کا اثر نہیں ہوا۔ غیر قانونی اسلحہ سرنڈر بالکل نہیں ہوا ہے۔ کراچی آپریشن کو اسلحہ برداروں نے کھلا چیلنج دیا ہے۔ انسانی حقوق کی مایہ ناز تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج کہا ہے کہ امریکی فوج کے ڈرون حملے دراصل جنگی جرائم ہیں۔ خبریں ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں بم جو استعمال کیے جا رہے ہیں، اب اس میں خطرناک کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے خطرناک اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ یقینی بنا رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں اور صوبائی حکومتیں ٹال مٹول سے کام نہ لے پائیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی ایک بڑی خبر ابھی تک پاکستانیوں کے سیروپوش ہے، میڈیا میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی کی فورن ایکسچینج میں ڈیل کرنے والی ایک کمپنی مارس ایکسچینج کی 4 شاخیں پچھلے کئی روز سے بند ہیں۔ اس کو چلانے والا جاوید نور اللہ اب کہیں دستیاب نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ کراچی سے فرار ہو کے دبئی میں روپوش ہے۔ کراچی میں مارس ایکسچینج کمپنی کے ذریعے جاوید نور اللہ نے تقریباً 6 ارب روپوں کا فراڈ کیا ہے اور اس سلسلے میں مصدقہ معلومات ہمارے پاس موجود ہے۔ 6 ارب روپے کا فراڈ کرنے والی مارس ایکسچینج کمپنی کراچی کے 2 بڑے سٹورز میں قائم تھی، جن کو کہ اب بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے اس مشہور فیشنیبل سٹور کے مالک کی بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ دونوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت دبئی میں روپوش ہیں، مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے دوران، تقریباً 1.5 سال کے دوران، انہوں نے 6 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے مارس ایکسچینج کمپنی میں۔ مارس ایکسچینج کمپنی میں جمع کرائے تھے پیسے کراچی سے تعلق رکھنے والے صوبائی حکومت کے ایک سابق وزیر اور ایک موجودہ وزیر نے۔ اطلاعات کے مطابق اربوں روپے جمع کرائے گئے تھے مارس ایکسچینج میں، جس کے مالک جاوید نور اللہ نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کوئی کاروبار کرتا ہے اور اگر اس کے پاس سرمایہ کاری کی جائے تو وہ تقریباً 36% منافع دے سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسی مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس سندھ حکومت میں کام کرنے والے کئی سرکاری اہلکاروں نے بھی اپنا کالا دھن جمع کرایا تھا۔ سیاستدانوں کا اور سرکاری اہلکاروں کا یہ کالا دھن لٹ چکا ہے۔ صرف ایک بااثر سیاستدان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ صوبائی حکومت میں ایک بہت اہم وزیر تھا، جسے اب اس کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اطلاعات کے مطابق اس نے مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس سے کالے دھن کے $12 ملین جمع کرائے تھے۔ جی ہاں، $12 ملین، یعنی کہ $1 کروڑ 20 لاکھ، یعنی کہ 1 ارب تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے یہ ایک صوبائی وزیر، سابق صوبائی وزیر نے جمع کرائے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا تھا جس پہ اس وزیر نے، جاوید نور اللہ نے اور اس فیشنیبل سٹور کے مالک نے دستخط کیے تھے جہاں پر مارس ایکسچینج کام کر رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس کے علاوہ کراچی میں موجود سرکاری اہلکاروں نے مختلف رقوم اسی انداز میں مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس جمع کرائی تھی، جس کی تقریباً کل مالیت 60 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسی شخصیات جن کا تعلق کراچی کے کاروبار سے ہے یا سندھ حکومت سے ہے، ان کے تقریباً 80 کروڑ روپے مارس ایکسچینج کے میں جمع ہوئے تھے، اور یہ سب اس معاہدے کے تحت ہوئے تھے کہ مارس ایکسچینج کا مالک کوئی جادو کی چھڑی چلائے گا اور ان کو تقریباً 36% سالانہ منافع، یعنی کہ 3% ماہانہ منافع دے گا۔ ابتدا میں منافع دیا بھی گیا اور اس کے بعد سے جیسے کہ کراچی کی کاروباری ٹرمز میں کہا جاتا ہے، ٹوپی گھمائی گئی، اس کے پیسے اس کے پاس، اس کے پیسے اس کے پاس، حتیٰ کہ وہ بوجھ ہوا جس کے بعد جاوید نور اللہ غائب اور مارس ایکسچینج بند ہو گیا ہے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ
مارس ایکسچینج کے جاوید نور اللہ کے پاس اس فیشنیبل اسٹور کے مالک کے وساطت سے جمع کرایا گیا. یہ تقریباً سارا کا سارا کالا دھن تھا. اس کا کسی بھی آفیشیل ریکارڈ میں ذکر نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اربوں روپیوں کا یہ فراڈ ہوا ہے اور ابھی تک اس سلسلے میں نہ کسی نے کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے اور نہ ہی کوئی درخواست یا شکایت ایف آئی اے یا نیب تک پہنچائی گئی ہے. کراچی کے کسی تھانے میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے. حالانکہ انتہائی بااثر شخصیات ہیں. ایک سابق صوبائی وزیر ہیں, ایک موجودہ صوبائی وزیر ہیں اور اہم ترین افسران ہیں جن کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی براہ راست تعلقات ہیں, مگر کوئی درخواست یا کوئی شکایت نہیں ہے اور یہ معاملات طے کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے دبئی میں, جہاں پر اطلاعات کے مطابق جاوید نور اللہ اس وقت روپوش ہے اور اس کے ساتھ ہی کراچی کے فیشنیبل اسٹور کا مالک بھی. یہ بہت بڑا کیس ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس اور خاص طور پہ ان پاکستانیوں کے بعد جن کا تعلق حکومت سے ہے یا سیاست سے ہے یا کاروبار سے ہے, کتنی بڑی تعداد میں کالا دھن موجود ہے. صرف ایک سیاستدان جو کہ پچھلی حکومت میں وزیر تھا, یکمشت اس نے $12 ملین جمع کرائے اور اس کے لیے تحریری معاہدہ بھی کیا. چاہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اس سلسلے میں تحقیقات بھی کر سکتے ہیں, معلومات بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی اہم ترین شخصیات کے پاس اس پورے واقعے کی مکمل معلومات موجود ہے. اتنا بڑا فراڈ کسی فورن ایکسچینج کمپنی کے تھرو ہو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی جنبش بھی نہ ہو, یہ ابھی تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. اسٹیٹ بینک سے معلومات ہم نے کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں نہیں پتا کی لائسنس یافتہ مارس ایکسچینج کمپنی کراچی میں بند ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کئی ایسے لوگ جو کہ ایک نارمل کلائنٹ تھے مارس ایکسچینج کمپنی کے, وہ بھی اپنی دولت جو کہ وہ حوالے کے حوالے سے یا ریمیٹنسز کے لیے مارس ایکسچینج میں انہوں نے جمع کرائی تھی, وہ بھی کھو چکے ہیں. لیکن دراصل نقصان ہوا ہے, اگر اسے نقصان کہا جائے تو ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کالا دھن جمع کیا تھا اور کالے دھن کو دن دونی رات چوگنی ترقی دینے کے لیے مارس ایکسچینج میں جمع کرا دیا گیا تھا. 1996 میں کام کرنے والی مارس ایکسچینج کو لائسنس نور اللہ کے نام پہ دیا گیا تھا, جس کے بیٹے جاوید نور اللہ اور نوشاد نور اللہ آج کل یہ مارس ایکسچینج چلاتے تھے. اس وقت جب یہ مارس ایکسچینج کی تمام شاخیں اچانک بند کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد سے یہ لوگ ملک سے فرار ہو چکے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا, دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی اور شاید حالیہ سالوں کا یہ سب سے بڑا اسکینڈل, اس پہ بڑا غلاف ڈالا جا رہا ہے. دیکھنا یہ وہ حکومتی ادارے جن کا بہرحال کام ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا سراغ لگائیں, وہ کوئی حرکت میں آتے ہیں یا وہ بھی اس پہ ایک چپ سادھ لیتے ہیں. بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت سندھ کی اور کراچی آپریشن والوں کی تنبیہ تھی کہ تمام غیر قانونی اسلحہ سندھ میں کراچی میں جمع کرا دیا جائے. لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ کراچی میں موجود ہے مگر چند درجن بھی ہتھیار جمع نہیں ہوئے. مدت ختم ہو گئی. بہت بڑا چیلنج ہے کراچی آپریشن کو. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. اگر آپ کے پاس کوئی غیر قانونی اسلحہ ہے تو آپ کے پاس ہے ایک آخری موقع. یاد رکھیں, یہ مہلت صرف 12 اکتوبر 2013 تک ہے. کسی کے پاس بھی انلیگل ویپن ملا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کروانے میں 2 دن باقی, 1 دن باقی. آج آخری دن. کراچی شہر کے 2 کروڑ رہنے والوں میں سے شاید ہی کسی کو شک ہو کہ اگر کراچی کو امن دینا ہے اور کراچی کو جرائم سے پاک کرنا ہے تو یہاں پر موجود لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ کو برآمد کرنا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی تحریک اور کوئی کیمپین کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی تاثر کی ترجمانی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم میں جو کہ اس نے کراچی بدامنی کیس میں دیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت سندھ کو حکم دیا تھا کہ کراچی کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے بھرپور کیمپین شروع کی جائے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے تشہیری مہم بھی جاری کی جائے.
اور اگر ضرورت پڑے اور اس تشہیری مہم کے نتیجے میں غیر قانونی اسلحہ نہ ملے تو کرفیو لگا کے گھر گھر تلاشی لے کے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا جائے۔ حکومت سندھ نے سپریم کورٹ کے اس حکم کی تعمیل کی تھی اور 27 ستمبر سے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ کیمپین شروع کی تھی۔ حکومت سندھ نے اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کیے اور ٹیلی ویژن پہ بھی اشتہارات دیے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو تنبیہ کی گئی کہ 15 دن کے اندر اگر انہوں نے غیر قانونی اسلحہ جمع نہیں کرایا تو ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی جائے گی اور متعلقہ قوانین کے تحت اس کارروائی میں ان کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے۔ اس سب کے باوجود اثر وہ ہوا، نتیجہ وہ نکلا جس کا اظہار شرجیل میمن کر رہے تھے یا حکومت سندھ کر رہی تھی، جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید اس کا اثر نہ ہو اور نہ ہوا، اور انتہائی شرمندگی کی یہ بات ہے کہ اس پوری کیمپین کے نتیجے میں بمشکل تمام 16 غیر قانونی اسلحہ پورے شہر کراچی میں جمع کرائے گئے، یعنی کہ شہر میں تمام غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں نے اس کیمپین کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کراچی میں غیر قانونی اسلحہ نہ ہونے کے باوجود سرنڈر نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی غیر قانونی ہتھیار اس وقت سرنڈر نہیں ہوا ہے ماں سوائے 16 ہتھیاروں کے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اس لحاظ سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی آپریشن کے لیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ ان کی تنبیہ کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق پولیس اور رینجرز اب ایک بڑے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ کیمپین جو ناکام ہوئی ہے اس کے اثرات کیا ہیں اس سب پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سید عارفین۔ عارفین بتائیے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تنبیہ اور حکومت کی تنبیہ کو تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے، غیر قانونی اسلحہ والوں نے مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا۔ جی کامران صاحب، بالکل جس طرح توقع کی جا رہی تھی کہ اس کو پذیرائی ملے گی، پذیرائی نہیں ملی اور یہ جو اسکیم تھی، جو مہم تھی، یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کے لیے 26 ستمبر سے 12 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کر سکی۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیں پتا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس طرح والنٹرلی اپنے ہتھیار جمع نہیں کرائیں گے، اور لیکن اس کے باوجود موقع دینا حکومت کا کام ہوتا ہے، وارننگ دینا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں متعارف کرائی گئی اس اسکیم پر ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے 7 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کی۔ اس حوالے سے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اشتہارات بھی دیے گئے۔ تقریباً پورے کراچی سے 22 ویپن ریکور ہوئے ہیں اور لوگوں نے سرنڈر کیے ہیں 22 ویپنز، اور ان 22 میں اس کی ڈویژنز جو ہیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 9 ہوئے ہیں، ملیر میں 2 ہوئے ہیں، سینٹرل میں 5، ویسٹ میں 6 اور ایسٹ سے 1 بھی ویپن نہیں سرنڈر ہوا ہے۔ مہم سے فائدہ اٹھا کر رضاکارانہ طور پر جمع کرائے گئے 22 غیر قانونی ہتھیاروں میں 6 رائفلز، 6 پسٹلز، 5 ریوالورز، 2 ریپیٹرز، 2 شارٹ گنز، 1 ماؤزر، 5 میگزین اور 213 گولیاں شامل ہیں۔ شہر میں کتنا غیر قانونی اسلحہ موجود ہو سکتا ہے، اس حوالے سے جیو نیوز نے محتاط تحقیق کے بعد جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہم نے کھوج لگائی کہ پولیس کی جانب سے مختلف سالوں میں کتنے جرائم پیشہ افراد کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، تو انکشاف ہوا کہ شہر میں 7 سالوں کے دوران غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 39,876 کیسز درج کیے گئے، جس کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنے ہی غیر قانونی ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق 2007 میں 3,724 کیسز، 2008 میں 5,148، 2009 میں 5,780، 2010 میں 5,956، 2011 میں 7,145، 2012 میں 6,556 اور رواں سال 15 اکتوبر تک 5,567 غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج کیے گئے۔ شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران پولیس کی جانب سے 9 ستمبر سے 21 اکتوبر تک غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 1,144 مقدمات درج ہوئے، جبکہ اس دوران 1,555 مختلف نوعیت کے ہتھیار بھی برآمد کیے گئے۔ غیر قانونی اسلحہ رضاکارانہ طور پر جمع کرانے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب ایسے عناصر کے خلاف 1991 کے انسداد ناجائز اسلحہ قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت جو لوگ انلیگل آرمز کے ساتھ پائے جائیں گے ان کو 1991 کا جو قانون ہے اس کے تحت پروسیکیوٹ کیا جائے گا، جس میں عمر قید کی سزا ہے۔
لیکن یہ منحصر ہوگا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائی پر۔ ایک بہت ہی جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے جائے گی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان لوگوں کے خلاف جو کہ ایلیسٹ ویپنز کے ٹریڈ میں انوالو ہیں، اس کی سمگلنگ میں انوالو ہیں، اس کی نقل و حرکت میں انوالو ہیں، اس کے پوزیشن میں انوالو ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ایریاز میں کرفیو لگا کے اور اس کو سرچ کیا جائے۔ دوسری جانب رینجرز ذرائع کا کہنا ہے کہ رینجرز کے پاس ٹھوس معلومات موجود ہیں کہ غیر قانونی اسلحہ کہاں کہاں چھپایا گیا ہے، اور اب ایسے عناصر کے خلاف قانون کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔ کارن صاحب، اب امتحان شروع ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کیونکہ یہ جو آپریشن آگے کیا جائے گا غیر قانونی اسلحے کے خلاف، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہی کی معلومات ہوں گی، خفیہ معلومات ہوں گی جس پہ کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کا اسپیشل برانچ کا نیٹ ورک ہے، سی آئی ڈی کا نیٹ ورک ہے، اس کے علاوہ اگر رینجرز کی بات کی جائے تو رینجرز کا فیلڈ انٹیلیجنس کا نظام بہت سارا ہے، کافی جس حوالے سے اپنا کام کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو سارا جو اس وقت دار و مدار ہے وہ انٹیلیجنس پہ کیا جا رہا ہے انحصار، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر کارروائی کی گئی تو وہاں پہ قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو جو ہے اس وقت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ اور اس حوالے سے کل رینجرز اور پولیس حکام کی بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ دونوں مل کے، پولیس اور رینجرز مل کے کارروائی کر رہی ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا نظام اور یہ کراچی میں جو ہے غیر قانونی اسلحہ کو برآمد کر کے کس طرح اس شہر کے اندر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکی ڈرون حملوں کے خلاف اب بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بول رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج کہا ہے کہ یہ حملے دراصل جنگی جرائم ہیں، امریکہ کے خلاف اس سلسلے میں کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈرون حملوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں پچھلے 10 سالوں کے دوران تقریباً 348 ڈرون حملے ہوئے ہیں جو امریکی جاسوس طیارے پاکستان کی سرحدوں کے اندر کرتے ہیں۔ ان میں تقریباً 2708 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ان ڈرون حملوں کے خلاف ان کی مذمت حکومت پاکستان شدید انداز میں کرتی رہی ہے، اور طالبان بھی۔ تحریک طالبان اور حکومت پاکستان اس معاملے میں ایک آواز میں بات کرتے ہیں، ڈرون حملے پاکستان میں بند ہونے چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور آزاد ذرائع ان حملوں کی مذمت کرتے رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی مذمت آج سامنے آئی ہے انسانی حقوق کی انتہائی معروف اور مشہور تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے، جس نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون حملوں میں بعض ایسے لوگ ہلاک ہوئے ہیں جن کا قتل ماورائے عدالت یا ان حملوں کو جنگی جرائم تصور کرنا چاہیے۔ بہت اہم رپورٹ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو آج جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نئے ثبوتوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ امریکہ نے ڈرون حملوں کے ذریعے پاکستان میں غیر قانونی طور پر شہریوں کو ہلاک کیا، جس میں سے بعض جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ امریکی ڈرون پروگرام میں کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں ہے۔ ڈرون حملوں کے ارد گرد رازداری کے پردے میں امریکی انتظامیہ کو عدالتوں اور عالمی قوانین کے دائرہ کار سے آزاد قتل کرنے کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ اپنے ڈرون پروگرام کے بارے میں حقائق سامنے لائے اور ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں سزا دے۔ ڈرون حملوں کے متاثرین کی داد رسی کی امید تو دور کی بات ہے، امریکہ بعض حملوں کے بارے میں ذمہ داری ہی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ منظر عام پر آنے والے تمام 45 ڈرون حملوں کا جائزہ لیا ہے جو شمالی وزیرستان میں جنوری 2012 سے اگست 2013 کے درمیان کیے گئے۔ اس خطے میں دنیا بھر میں کسی اور جگہ کی نسبت سب سے زیادہ حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں 9 پر تفصیلی تحقیق کی گئی، جن میں سے 400 سے 900 شہری ہلاک ہوئے۔ اکتوبر 2012 کو 68 سالہ خاتون ممانا بی بی ایک دوہرے ڈرون حملے میں اس وقت ہلاک ہو گئی جب وہ اپنے کھیتوں میں سبزیاں کاٹ رہی تھی اور ان کے ارد گرد ان کے چند پوتے پوتیاں تھیں۔ یہ ڈرون حملہ بظاہر ایک ہیل فائر میزائل سے کیا گیا۔ جولائی 2012 میں 18 مزدوروں کو افغانستان کے سرحد کے قریب ایک دور افتادہ گاؤں میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک مزدوروں کا گروپ یا بچوں سے گھری ایک بوڑھی عورت سے کسی کو کیا خطرہ پیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت پاکستان کے کچھ ریاستی ادارے یا شخصیات ڈرون حملوں میں امریکہ کے معاون ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ سے بھی خفیہ معلومات امریکہ کو دی جاتی ہے جو امریکہ کے ڈرون حملوں میں معاون ثابت ہوتی ہے۔
پاکستان میں اس سلسلے میں سیاسی طور پہ ڈرون حملوں کی ہمیشہ سے مذمت ہوتی رہی ہے، گو کہ بارہا اس بات کے آثار اور شواہد سامنے آئے ہیں کہ ریاستی سطح پر ڈرون حملوں کی اس انداز کی مخالفت نہیں ہے جیسے کہ عوامی سطح پر کی جاتی ہے، بلکہ اس بات کے بھی شواہد سامنے آتے رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر تعاون فراہم کیا جاتا ہے ان ڈرون حملوں میں جن کا نشانہ بظاہر بین الاقوامی یا پاکستان میں مطلوب دہشت گردوں کو بنایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مارچ 2011 میں میجر جنرل صفت محمود جو جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے 17 ڈویژن کی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں اور ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں کافی افواہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان حملوں میں زیادہ تر دہشت گرد ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والے دہشت گرد بھی زیادہ تر غیر ملکی جنگجوؤں کی ہے، یہ پاکستانی فوج کے ایک میجر جنرل نے سن 2011 میں کہا تھا۔ اب انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ دراصل ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والی اکثریت کا قتل جنگی جرائم میں ہے، ان کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ماورائے عدالت قتل ہیں جو امریکی حکومت کرتی ہے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، امریکی حکومت کے خلاف بھی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بین الاقوامی قوانین کے ماہر اور عبوری حکومت کے سابق وزیر قانون جناب احمد بلال صوفی کو۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہے انہیں جنگی جرائم سمجھنا چاہیے، کیا بین الاقوامی قوانین ایسے ہیں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اس الزام کو سپورٹ کریں؟ جی، بین الاقوامی قانون تو یہ کہتا ہے اور کہ جب آپ کسی کو بھی اس طرح سے خاص طور پر انوسنٹ لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے توسط سے کوئی بھی ویپن یا ہتھیار کے تھرو ماریں گے تو یہ جنگی جرائم کے فریم ورک میں آ جائے گا، اور اس میں آئی سی سی کا جو یعنی روم اسٹیچوٹ کے نیچے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو بنا ہوا ہے وہ جنگی جرائم کی ڈیفینیشن آرٹیکل 6 اور 7 میں کرتا ہے۔ اب یہ ایک سیپریٹ بحث ہے کیونکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے، امریکہ کا موقف یہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ، سو اگر وہ خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ حالت جنگ میں ہیں پھر آئی سی سی کا یا کرمنل لا کا فریم ورک اپلیکیبل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے پھر جنگی جرائم کی لائبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو انڈیویجولز کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی سمت میں ایم ایس ٹی کی رپورٹ نے تفصیلی طور پر اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ ڈرونز کے پروگرام سے وابستہ ہیں، چاہے وہ ٹارگٹ سلیکشنز میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ ڈرونز کے آپریشنز میں انوالوڈ ہیں، ان پر شاید انڈیویجول ریسپانسبلٹی ان تک پہنچ جائے۔ احمد صاحب، پاکستان اپنی سرحدوں کی پامالی اور ان ڈرون حملوں کے خلاف قانونی طور پہ بین الاقوامی سطح پر جو کر سکتا تھا وہ کیا اس نے؟ پاکستان نے تو جو ایمنسٹی کی رپورٹ ہے وہ خود بھی کسی حد تک یہ بتاتی ہے کہ پاکستان نے اپنا کانسینٹ کسی حد تک امپلائڈلی 2004 اور 2008 کے درمیان دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان نے ایک ڈیفرنٹ لیگل پوزیشن لی، ڈیفرنٹ سیاسی پوزیشن لی جو پھر اے پی سی میں ریفلیکٹ ہوئی، پھر پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس میٹر کو ریز کیا، اور پاکستان یہ میٹر بائی لیٹرل سطح پر بھی امریکہ کے ساتھ ریز کر سکتا تھا، وہ کسی حد تک کیا گیا لیکن غالباً اس میں پورا زور نہیں لگایا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس یہ بھی آپشن تھی کہ پاکستان اس میٹر کو اقوام متحدہ میں لے کے جائے، جو کہ اب ریسنٹلی لے جایا گیا جنرل اسمبلی میں، پاکستان کے مندوب ضمیر اکرم صاحب نے اس میٹر کو ریز کیا ہے۔ سو پاکستان کے پاس یہ ڈپلومیٹک آپشنز تھیں جن کی بنیاد پر وہ اس معاملے کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی کر سکتا تھا کہ جو بین الاقوامی رائے عامہ ہے، خاص طور پہ اس میں جو وکلاء ہیں اور جن کا ایک موقف ہے کہ اس طرح کی ٹیریٹوریل وائلیشن نان انٹرونشن کے پرنسپل کو بریچ کرتی ہے، ان کے ساتھ بھی اپنا تعاون کو آگے بڑھاتا تاکہ ایک رائے عامہ مزید اسٹرینتھن ہو جاتی۔ لیکن اس رپورٹ سے اور بین ایمرسن کی رپورٹ سے جو بھی ساتھ ہی اس کے پریلیمنری رپورٹ آئی ہے اس میں یہ تو بالکل واضح ہے کہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے ڈرون اٹیکس جو ہیں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کے موقف کو بھی سامنے لائے ہیں جو یہ کہتا ہے اگر کوئی ریاست انیبل یا ان ویلنگ ہو تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس سیلف ڈیفینس کا حق موجود ہے کہ ہم وہاں انٹروین کر سکتے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کو اس موقف کے جواب میں اپنے لا انفورسمنٹ میکنزم کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ پاکستان یہ آرگیو کر سکے کہ پاکستان کے پاس لیگلی اور ملیٹریلی اور پولیٹیکلی مکمل ول ہے کہ وہ کوئی ایسے چیلنج کو جو ٹیررزم سے تعلق رکھتا ہے اس کو خود ہی اپنے گھر کے اندر ریزالو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال صوفی۔ پاکستان جو ملک کے اندر کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا، اور ملک کے باہر اس سلسلے میں قانونی طور پہ کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کیا۔
وقفہ اور وقفے کے بعد ذکر کرتے ہیں ان حملوں کا جو پاکستانیوں کے خلاف ہوئے، پاکستانیوں نے کیے، پاکستان کی سرحدوں کے اندر کیے۔ 10 سال میں 6500، اور اب خبریں یہ ہیں کہ وہ بم دھماکے جو کہ اب پاکستان میں کیے جا رہے ہیں اس میں دہشت گرد کیمیکلز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے ان اثرات کا جو رونما ہوتے ہیں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں، معصوم جو ہلاک کیے جاتے ہیں اور اس پر جو دنیا کا رد عمل ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ان حملوں کا جو پاکستان کے اندر سے ہوتے ہیں اور براہ راست پاکستانیوں کو ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی وہ دہشت گرد حملے جو پاکستان میں سن 2001 سے جاری ہیں اور اب تک تقریباً 6500 دہشت گرد حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ دہشت گرد حملوں کے حوالے سے دنیا کی تاریخ میں شاید ہی اس انداز کی دہشت گردی کسی بھی ملک نے دیکھی ہو۔ پاکستان میں ان 6500 دہشت گرد حملوں میں 49,000 پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ صرف ان دہشت گرد حملوں میں جو کہ اس حکومت میں آنے کے بعد رونما ہوئے ہیں تقریباً 525 پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں۔ اس حکومت کے آنے کے بعد 125 دہشت گرد حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر آپ اکثر سنتے ہیں جو کہ ان دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ان پر کیا گزرتی ہے جو کہ ان دہشت گرد حملوں میں زخمی ہوتے ہیں، اس کا احوال بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی ٹریجک ہے۔ وہ دسیوں ہزاروں پاکستانی جو ان دہشت گرد حملوں میں زخمی ہوئے، اللہ کو پیارے تو نہیں ہوئے، لیکن وہ زخم اور وہ ان کے اثرات جو ان کی جسم پر یا ان کے دماغ پر رونما ہوئے، وہ کے خاندان والوں کے لیے اور ان کے اپنوں کے لیے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، چاہے وہ 5 سال جیے یا 20 سال جیے، لیکن ایسے زخم ہوتے ہیں جو کہ بھر نہیں پاتے۔ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں دہشت گرد کیمیائی اجزاء بھی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے زخم بن جاتے ہیں جو بہت دیر پا ہوتے ہیں، بہت دور تک جاتے ہیں اور انتہائی مہلک اثرات اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دہشت گرد حملے جو حالیہ مہینوں میں ہوئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے کیمیائی اثرات شامل کیے گئے تھے تاکہ جس کو بھی اس کا نشانہ بنایا جائے وہ یا تو بچ نہ سکے، اور اگر بچے تو ایسا ہی ہو جیسا کہ مرا ہوا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا سب سے بڑا نشانہ جو تو عام شہری بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے اسپتالوں کو بہت بڑا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے وہ اسپتال جو دہشت گردوں کے نشانوں سے بننے والے پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہم سب کی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور اس میں اگر سب سے زیادہ پاکستان کا کوئی اسپتال پورے پاکستان کی خراج تحسین کا مستحق ہے تو وہ پشاور کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پشاور اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے ریڈنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کا، جو کہ ان دہشت گرد حملوں سے نمٹتے ہیں۔ یہاں پر جب زخمی لائے جاتے ہیں یا اللہ کو پیارے جو ہو چکے ہیں انہیں لایا جاتا ہے تو ان سے نمٹنے کا کام اسی اسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور دوسرا اسٹاف سر انجام دیتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا، ان سے نمٹنے میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا بڑا مرکزی اور نمایاں کردار ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پر کیا گزر رہی ہے پشاور کے اس اسپتال میں، جو نہ صرف پشاور بلکہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں بڑے گریویس وونڈز کا سب سے اہم ادارہ بھی ہے اور اسپتال بھی ہے، جس کا رخ کرتے ہیں دہشت گرد حملوں میں نشانہ بننے والے۔ پروگرام میں آگے چل کے ہم ذکر کریں گے یہ بم کہاں بنتے ہیں، یہ بم بنانے والے کون ہوتے ہیں، انہیں کب اور کیسے پکڑا جاتا ہے یا پکڑا کیوں نہیں جاتا، لیکن پہلے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کا، جس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب ڈاکٹر ارشد جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پوری پاکستانی قوم کا یہ خراج تحسین کا مستحق ہے، اور اس کا سلام جو ہے پوری قوم کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ دہشت گرد جو حملے ہوتے ہیں اس سے آپ کا اسپتال کس حد تک اب تک اس کا مقابلہ کر چکا ہے، اور اس حوالے سے اس اسپتال والوں پر کیا گزر رہی ہے، کچھ اس کا احوال دیجیے قوم کو۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے پہلے تو لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس اور باقی سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ یقیناً وہ اس کے مستحق بھی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 سے جب سے ان دہشت گرد حملوں میں ایک ویو آئی ہے تو اب تک لیڈی ریڈنگ ہسپتال
220 دہشت گرد حملوں کے وکٹمز کا علاج و معالجہ کر چکا ہے. اب تک ان 220 بام بلاسٹ میں تقریباً 5000 کے قریب وکٹمز لائے گئے، جس میں 4000 زخمی اور 1000 تقریباً جاں بحق ہوئے. یہ 4000 زخمی جو ہسپتال لائے جاتے ہیں، اسپیشلی ایک میس ایمرجنسی کی حالت میں جب یہ آتے ہیں تو یہ منظر ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال اپنے پچھلے 5-6 سال کے اس ایکسپیرینس میں خود ہی آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بن چکا ہے، جو کہ ان ایمرجنسیز کو ڈیل کرتا ہے، جس کو ریکگنیشن اور ایکنالجمنٹ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی دی جاتی رہی ہے. ایک آسٹریلین آتھر جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہے، اس نے بینجامن گلمور، انہوں نے اپنی کتاب پیرامیڈیکو میں لکھا ہے، وہ خود بھی ایک بم بلاسٹ میں موجود تھے، وہ پشاور میں تھے تو وہ آئے. He said that I have never seen such a fastest and quickest response to a mass emergency in the entire world as I saw in Lady Reading Hospital. جی ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ یہ آسٹریلیا کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جس تیزی سے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز پیرامیڈک رسپونڈ کرتے ہیں جب بڑی تعداد میں زخمی اور عام طور پہ جو ایسا عمل ہوتا ہے وہ اسپتال میں لائے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا ان زخمیوں کا ہوتا کیا ہے، کہ کس قسم کے زخمی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ کیسے ان کے زخم ہوتے ہیں اور کتنے ان کے اثرات ہو سکتے ہیں ان کی پوری زندگی پہ، کیونکہ جو اللہ کے پاس چلے گئے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا غم ان کے پیاروں تک رہتا ہے، لیکن یہ لوگ تو یہ زندہ ہیں، ان کی اپنی زندگی پہ اس کے اثرات یہ زخم کیسے رونما کرتے ہیں اور ان کے جو پیارے ہیں ان پر. سب سے پہلے تو جب وکٹمز کو لایا جاتا ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. جیسے اب پچھلے مہینے جو کوہاٹی چرچ کا بلاسٹ ہوا تو ایک ساتھ 230 کے قریب زخمی اور ڈیڈ باڈیز ایک ساتھ جب لائے جائے ہسپتال میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح کیا کیفیت ہوگی. لیکن لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا ایک یہ کلچر بن چکا ہے کہ 300 لوگوں کو یا 250 زخمی اور ڈیڈ باڈیز کو ڈیل کرنے کے لیے obviously جتنے لوگ بھی ادھر کیجولٹی میں یا ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر ہو وہ کافی نہیں ہوتے. تو لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ جیسے ہی بم دھماکے کی اطلاع ملتی ہے تمام ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک چاہے وہ ڈیوٹی پر ہو یا نہ ہو وہ ودن ہاف این آور اور آور وہ پہنچ جاتے ہیں. اور ویسے ہمارے ایمرجنسی اب ایسے ایوالو ہوئی ہے کہ ہم 200-300 لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں. جہاں تک زخمیوں کا تعلق ہے obviously اس میں ہر قسم کے زخمی ہوتے ہیں، مائنر بروزز سے لے کر اور بالکل جسم کے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب لوگوں کو کیجولٹی میں لایا جاتا ہے. obviously اس کو جو اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں کہ obviously you first deal with the patient جن کی زندگی آپ بچا سکتے ہو، تو جو ان کی ٹرائج کیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو اپنی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے، معمولی زخمیوں کو فوراً علاج معالجے کے بعد فرسٹ ایڈ دینے کے بعد رخصت کر دیا جاتا ہے، اور جو سیویئر انجرڈ ہوں یا ماڈریٹ انجرڈ ہوں وہ مختلف جو اسپیشلسٹ صاحبان ہوتے ہیں ڈاکٹرز وہ سب وہ ان مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، اور جس کو ایمرجنسی میں جس آپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے LRH میں اپنے کیجولٹی کے اندر آپریشن تھیٹرز ہیں اور اسی وقت ان کے آپریشن شروع ہو جاتے ہیں، مائنر میجر، اور اس کے بعد وہ آپریشنز کے بعد اور 1-2 گھنٹے بعد پھر وہ اپنے اپنے وارڈوں کو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. چونکہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ہر قسم کی سب اسپیشلٹی موجود ہے، اسی لیے یہ بم بلاسٹ وکٹم سارے یہیں پہ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ارشد جاوید، چیف ایگزیکٹو آفیسر لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کا وہ اسپتال جسے پورے پاکستان کو جس پہ فخر ہونا چاہیے. پاکستان میں 6500 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں سن 2001 سے، اور ان دہشت گرد حملوں کی ایک بڑی تعداد میں زخمی یا ان حملوں میں جاں بحق ہونے والے پشاور کی اس اسپتال میں پہنچے گئے، جہاں پہنچائے گئے، جہاں کے ڈاکٹر، جہاں کے پیرامیڈکس اور جہاں کے اسٹاف نے ان کی پیش بہا ان پاکستانیوں کی خدمات سر
انجام دی ہیں. پورے پاکستان کا سلام اور دعائیں اس اسپتال کو اور اس اسپتال میں کام کرنے والوں کو ضرور پہنچنا چاہیے. مگر 6500 دہشت گرد حملے ہوئے, ان میں دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا, اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ دہشت گرد اس میں کیمیکلز بھی ملاتے ہیں تاکہ زخم اور گہرے ہو سکیں, یا یہ کہ ان سے زخمی ہونے والے بچ ہی نہ سکیں. یہ بم بنتے کہاں ہیں, بناتا کون ہے, آخر ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے, بمبار کون ہے, یہ سب پوچھتے ہیں. اس کے لیے سیکیورٹی ایشوز کے ماہر اور سابق ملٹری انٹیلیجنس آفیسر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ بنتے کہاں ہیں یہ جو بم جو کہ 6500 دہشت گرد حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں, یہ اس کی کہاں ان کی فیکٹریاں, اور یہ جو حملے کرتے ہیں ان کو یہ بم لے جا کے پہنچاتا کون ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے نظام؟ دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ پہ پولیس نے اور دوسری ایجنسیز نے راستے میں انٹرسپٹ کیا ہے. کراچی کی طرف جا رہے ہیں ٹرکس, اس کے اندر ویپنز بھی ہے, ویپنز کے علاوہ جو ایکسپلوسیو ہے, یہ کافی سارا ڈیٹونیٹرز اور اس کے ساتھ جو فیوزز ہے, یہ سارا کئی بار کیا جا چکا ہے. اور یہ افغانستان سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی قبائلی علاقے میں کافی مقدار میں یہ موجود ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کراچی یا لاہور یا اسلام آباد یا پشاور کہیں پر بھی جو ہے مختلف ذریعوں سے یہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں چیکنگ اتنی مضبوط نہیں ہے تو اس لیے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ایک اور چیز بھی میں انکلوڈ کروں کہ یہی چیزیں جو ہیں روڈ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے, جہاں پر کسی پہاڑی کو اڑانا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے روڈ بنانا ہوتا ہے, اور کافی سارے کنسٹرکشن جو کمپنیز ہیں ان کو یہ جو ایکسپلوسیوز ہے یہ مل جاتا ہے قیمتاً وہ فیکٹری سے لائسنس کے تحت یہ لے جاتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کہیں پر وہ اس سے بچا لیتے ہیں کچھ, یعنی اگر یہ 1 من خرید لیتے ہیں تو اس میں سے شاید یہ استعمال آدھا من کرے اور آدھا من ان کے پاس موجود ہو, تو یہ بھی وہ فروخت کرتے ہیں اور آگے غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان بامز میں اب مزید زہریلے کیمیکلز بھی ملائے جا رہے ہیں, انہیں کیمیائی بام بنا رہے ہیں دہشت گرد, یہ کیا کیمیکلز ہو سکتے ہیں, اس بارے میں کیا ہماری معلومات ہے؟ دراصل یہ فردر ان کی ایڈوانسمنٹ ہے کہ مختلف کیمیکل جو اجزاء ہے, مثال کے طور پر نائٹروجن جو ہے یہ نائٹروجن فاسفورس ہے, نائٹروجن کو اویلیبل ہو جاتا ہے, کچھ پوٹیشیم جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے, کچھ فاسفورس جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی یہ بیچ میں مکس کے ایک خاص طریقے سے, اور اس کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں, اور ان کا جو ایمونیم نائٹریٹ ہے اس کا جو بلاسٹ ہے وہ بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے. اگر کوئی میں آپ کو معلوم ہو ایک بلاسٹ ہوا تھا جو بہت زیادہ تھا, اور آپ نے لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ 500 kg کا بلاسٹ ہوگا. دراصل بہت کم کوانٹیٹی میں وہ نائٹروجن اور یہ پوٹیشیم اور یہ دوسری چیزیں فاسفورس ملا کے اس سے بم بناتے ہیں, تو اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ دھماکہ ہوتا ہے. اور جب بھی آپ دھماکے میں دیکھیں کہ اس سے سفید جو ہے دھواں اٹھ رہا ہے, تو اصل میں اس سے فاسفورس کی موجودگی کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے. اور دوسرے جو ہے فاسفورس جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے آگ جو ہے وہ لگتی ہے, تو اس لیے ان کو ابھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ تمام فارمولے مطلب ہے کہ کسی کیمسٹری پڑھی ہو اور مختلف یہ جو انٹرنیٹ وہ اویلیبل ہے اس کے اندر بھی یہ طریقے معلوم ہے لوگوں کو, تو کہیں پر جا کر جو ہے لوگ یہ ساری چیزیں لے کر اکٹھا کر کے خاص کوانٹیٹی میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریشو میں آپ ملانا ہے اور بیچ میں ڈیٹونیٹر لگانا ہے, تو اس سے جو ہے بہت بڑا. اور پھر اس کے سائیڈ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.